بخاری شریف کی حدیث آخری، علماء کرام، پھر ڈرتا ہوں، احراری ہوں، بات منہ سے نکل جائے گی، پھر بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ یہ بھی عجیب رسم بد چل پڑی ہے، ہر جگہ بخاری شریف کا ختم، ہر جگہ اجتماعات، ہر جگہ جناب مشکات شریف کا ختم، لمبے لمبے جلسے۔ کہتے ہیں ہم علماء دیوبند کے مسلک پر چلنے والے ہیں۔ کبھی آپ کے بڑوں نے بھی ایسا کیا تھا؟ دیوبند کی تاریخ میں بتا دو کہ بخاری شریف کے ختم کا کوئی جلسہ ہوا ہو۔ پھر یہ کہتے ہیں مولوی صاحب یہ گال ڈاڑھی چنگی سمجھ نہیں آتی، یہ پٹھی گال ہی کریں دن۔ تم کیوں کہتے ہو وہ علماء دیوبند کے وارث ہیں؟ وارث ہو تو وراثت کا حق پورا ادا کرو۔ انہوں نے اجتماعات نہیں کیے تھے، اس قسم کی تقاریب منعقد نہیں کی۔ ہو گئی بخاری شریف ختم، دعا ہو گئی، دارالحدیث میں دعا ہو گئی، مشکات شریف ختم ہو گئی، دارالحدیث میں دعا ہو گئی، بڑی عظمت کی بات ہے۔ لیکن پھر علماء کے ہاں تعویل کا دروازہ بڑا لمبا ہے، اتنی لمبی کھجور نہیں جتنے لمبا ان کے پاس تعویل، باب التعویل کا دروازہ ہے۔ جناب ہم اس مقصد کے لیے منعقد کرتے ہیں کہ شاید کسی کو حدیث پاک پڑھنے کے بعد اس کو عمل کی توفیق ہو جائے، اور یہ ایک عمل خیر ہے، یہ بدعت حسنہ ہے۔ مرو کھپو۔ اس سے ہٹ کر میں تو طالبات کی دلداری کے لیے حدیث پڑھ رہا ہوں، کو خاص تقریب منعقد نہیں کی۔ پہلے بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک محدث یہاں آتے ہیں اور بچوں کو ایک حدیث پڑھ کے سنا کے دعا کر کے چلے جاتے ہیں، کوئی خاص قسم کا اہتمام نہیں ہوتا۔ پھر میں دہراتا ہوں، میں محدث نہیں ہوں، عالم نہیں ہوں، طالب علم ہوں۔ بچیوں کی دلداری کے لیے طالب علم بن کے اس حدیث کو پڑھ کے ترجمہ کر کے جو بات اللہ پاک سمجھ میں عطا فرمائیں گے وہ کچھ بیان کر کے دعا کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، اسی پر یہ مقدس کتاب ختم ہوتی ہے۔ حدثنا احمد بن اشکاب حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تمام اعمال وزن رکھتے ہیں، برے اعمال کا بھی وزن ہے، اچھے اعمال کا بھی وزن ہے، اور ان اعمال کو جسم کی شکل اللہ پاک دے دیں گے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن انسان کی نماز جو ہے وہ ایک شکل کے طور پر اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، یا اللہ میں نماز ہوں۔ اللہ پاک فرمائیں گے جاؤ اچھا ہے۔ اسی طرح روزہ بھی ایک شکل کی حالت میں اللہ پاک کی بارگاہ عالیہ میں حاضر، یا اللہ میں روزہ ہوں۔ الغرض حج بھی، صدقہ خیرات بھی، یہ تمام اعمال فرائض جو ہیں یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ایک شکل میں حاضر ہوں گے، اور آخر میں اسلام بذات خود ایک مستقل شکل میں حاضر ہوگا، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر یا اللہ میں اسلام ہوں۔ اللہ فرمائیں گے آج تیرے بارے میں سوال کرنے والا ہوں سب سے، آج میں تیرے بارے میں ہی سوال کرنے والا ہوں سب سے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی کا دفتر کھلے گا اور اتنا اس کے وسعت ہوگی کہ آدمی اس کو دیکھ بھی نہیں سکے گا۔ میرے اللہ جل جلالہ وعمن والہ رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، دنیا میں رحمان ہے، آخرت میں رحیم ہے۔ اپنی رحیمی کی بنیاد پر پوچھیں گے بھئی اس میں جو کچھ میرے فرشتوں نے لکھا تجھے کوئی اعتراض ہے؟ یا اللہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، یہ سب کچھ تو نے کیا ہے۔ اس میں کوئی عمل خیر نہیں ملے گا،
تو میں اللہ فرمائیں گے تیرے کوئی ذریعہ تو ہے نہیں اب بخشش کا، اس میں کوئی ایسا عمل تو ہے نہیں، لیکن اس کی رحیمی کے قربان جائیے۔ پھر ایک چٹ اللہ پاک ایک ورق نکالیں گے اور اس پلڑے کے مقابلے میں خالی پلڑے میں رکھ دیں گے جس میں اس کے تمام نامہ اعمال پڑے ہوں گے۔ وہ پرزہ اس پلڑے میں جائے گا، وہ پلڑا جھک جائے گا، اور حدیث پاک کے الفاظ ہے اس کے گناہوں کا پلڑا ہوا میں یوں اڑے گا جیسے اندھیری اڑا کے لے جاتی ہے۔ اس میں یہی لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی اور محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خلوص سے گواہی دینا۔ حدیث پاک میں آتا ہے مختلف مقامات پر کہ جس آدمی نے خلوص سے یوں پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ وہ سرائے کی چاہ دینا دھکے دھوڑے تو مل سن بد عملہ کو خدا دھکے دھوڑے کو بچاوے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ سوال یا رسول اللہ، قرآن کہتا فسوف یحاسب حسابا یسیرا کہ پس حساب جو ہے وہ آسان ہوگا۔ حضور نے فرمایا جس کے حساب کا دفتر کھل گیا وہ نہیں بچتا، وہ نہیں بچتا۔ پھر دعا کرو کہ حساب کا دفتر کھلے ہی نہیں، یہ اس کی رحیمی ہے۔ ہماری کوئی حیثیت ہے کہ ہم حساب و کتاب کے کٹہرے میں کھڑے ہو جائے؟ کیا کرتے کیا ہم اللہ کی عبادت کا کون سا حق ادا کرتے ہیں؟ اپنی بندگی، اپنا بندہ ہونا کس طرح حق ادا کرتے ہیں؟ اس کی بندگی کا کیا حق ادا کرتے ہیں؟ ہم سے وہ نہیں حق ادا ہو سکتا۔ تو اس لیے حضور نے دعا تلقین فرمائی کہ یوں دعا کیا کرو اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ میرا حساب آسان کر دے۔ تو اس کی تشریح بھی اماں سے پوچھا ایک صحابی نے، اور اماں نے حضور سے پوچھا۔ حضور نے فرمایا بس اللہ کھولے اور پوچھے نہیں، دفتر کھلے ان کے سامنے کون سی چیز پوشیدہ ہے؟ جو کچھ ہم کرتے سب کچھ ظاہر ہے، اب بھی موجود ہے، واقف ہیں۔ جب ہم پیدا ہوئے تھے اس وقت بھی وہ ان کے علم میں تھا، اور جب عالم ارواح میں تھے تب بھی ان کے علم میں تھا۔ یہ تو صرف ہماری تسلیوں کے لیے سب کچھ کیا گیا کہ یہ دیکھو تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، اب میں یہ کر رہا ہوں مجھے تم کو معاف کیا۔ تو اسی طرح اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ تم یہ جو کہتے ہو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، بظاہر یہ کلمات بہت خفیف ہیں، تھوڑے تھوڑے ہیں، ہلکے ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، پڑھنے میں آسان ہیں، لیکن ان کا وزن بہت زیادہ ہے۔ میں یوں خیال کرتا ہوں علماء کرام کی باتیں سن سن کر طالب علم ہوں کہ اصل میں اس میں تعلق جو ہے وہ اللہ کی پسند پر ہے، کیونکہ اللہ کو یہ دو کلمات پسند ہے، اس پسند کی بنیاد پر ان کا وزن بڑھ گیا۔ پسند اور بھی زیادہ ہیں، اور بھی بہت سے کلمات اللہ کو پسند ہیں، لیکن اللہ کو اپنی یہ تعریفی کلمات سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کو اللہ نے حضور کی زبانی خود بتا دیا کہ مجھے یہ دو کلمات بہت زیادہ محبوب ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ حمد کے لائق اگر کوئی ذات دنیا میں ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور کون حمد کے لائق ہے؟ یہ کائنات جس نے بنائی ہے وہی تعریف کے لائق ہے نا۔ تو جب اس کا بندہ اس کی حمد بیان کرتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ، تو اس نے اللہ کی پاکیزگی بیان کی کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، محتاجی سے، بیماری سے، کیا کہنا چاہیے، کھانے سے، پینے سے، جو بھی کوئی چیز عیب کا باعث بنتی ہے اس عیب سے اللہ پاک ہے۔ جب یہ چیز اب بندہ اپنی زبان سے کہتے اللہ خوش ہوتا ہے کہ اس بندے نے میری تعریف کا وہ حق ادا کیا جس کے میں لائق ہیں۔ سبحان اللہ، ایسی ذات پاک ہے، وبحمدہ، اسی کی میں تعریف کر رہا ہوں، سبحان اللہ وبحمدہ۔ پھر دوسرے حصے میں پھر اللہ کی پاکیزگی بیان کر کے اللہ کی عظمت کا بندہ اعتراف کرتا کہ اس عظیم رب کی میں تعریف کر رہا ہوں جس سے بڑا عظمت والا دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ ساری کائنات کے بڑے سے بڑوں کی عظمتیں اس کے سامنے ہیچ ہے، وہ عظیم تر ہے، اور حقیقت میں وہی عظیم ہے جس کو وہ عظمتیں بخشتا ہے، وہ اسی کی مرہون منت ہیں۔ بندہ اپنی کسی عمل کی بنیاد پر کسی عظمت کے
اوج کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اللہ نہ پہنچائے۔ تو ان کا وزن لفظوں کے اعتبار سے تو ہلکے ہیں، لیکن وزن کے اعتبار سے قیامت کے دن اللہ کے ہاں بڑے زیادہ ہوں گے اور اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ تو حدیث پاک میں آتا کہ جو آدمی 100 مرتبہ یوں کہہ لے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ بہت راضی ہوتے ہیں۔ اور ایک روایت میں پڑھا ہے کہ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد کو یوں تلقین فرمائی کہ بیٹا سبحان اللہ و بحمدہ نہ چھوڑنا، اس لیے کہ اسی جملے سے ساری کائنات کو رزق دیا جاتا ہے، اسی جملے سے ساری سبحان اللہ و بحمدہ سے ساری کائنات کو رزق دیا جاتا ہے، اس کو نہ چھوڑنا۔ تو پڑھنے میں تو 5 منٹ لگیں گے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جو گھنٹوں دنیا کی باتیں کرتے رہتے ہیں تھکتے نہیں، تو 5 منٹ کے لیے اگر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو کے زبان تر کر لی جائے تو ہمارا میزان نیکیوں سے بھرتا رہے گا، تو قیامت کے دن ہمارے لیے بخشش کا سبب بن جائے گا۔ تو کون سا سودا مہنگا ہے؟ سستا سودا ہے نا، اس کو کر لیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں جو خدا کو پیارے ہیں، خدا کو پیارے ہیں، زبان پر ہلکے اور میزان میں یعنی ترازو میں ثواب کے اعتبار سے بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کلمات کی برکات ہم سب کو عطا فرمائیں۔ بچیوں کی تیسری درخواست ہے کہ ہمیں کوئی نصیحت کرو۔ بھلا بتاؤ میری کیا حیثیت ہے نصیحت کرنے کی؟ تم مجھ سے زیادہ پڑھی ہوئی ہو، تمہاری معلمات جو ہیں وہ مجھ سے زیادہ عالمہ ہیں، میں تو کسی کھاتے کا نہیں ہوں۔ یہ محتمم ہونا کو میری بڑائی نہیں ہے، یہ تو ایک منصب ہے جو مجھے وراثت میں مل گیا، ورنہ تم سب مجھ سے اونچے درجے کی عالمہ ہو، پڑھی لکھی ہو۔ اللہ پاک نے بہت انعامات سے آپ کو نوازا ہے، اللہ اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائیں۔ میں حضور کی باتیں ہی سنا کے اسی کو آپ نصیحت سمجھ لیں، آپ حضرات بھی سن رہے ہیں اور بچیاں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ دوسری پڑھ لو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غور سے ایک ایک لفظ سننے کا قابل ہے، جس علم و ہدایت کے ساتھ مجھے خدا نے بھیجا ہے اس کی مثال تیز بارش کی سی ہے۔ فرمایا جس علم و ہدایت کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس کی مثال تیز بارش کی سی ہے، جو زمین پر برسی۔ بارش زمین پر برستی ہے نا، آسمان پر تو نہیں برستی، آسمان سے تو نیچے آتی ہے۔ جو زمین پر برسی، ایک زمین ایسی ہے جس نے پانی سارا جذب کر لیا، سیراب ہو گئی، اس میں گھاس پھوس اگا، درخت اگے، فصلیں ہوئیں، لہلہاتے کھیت ہو گئے، جانوروں نے فائدہ اٹھایا، انسانوں نے فائدہ اٹھایا، وہ زمین قابل قدر ہو گئی کہ وہ نفع والی زمین ہو گئی، بارش کا فائدہ اس زمین کو ہو گیا۔ اور فرمایا دوسری زمین وہ ہے جس میں جو سیراب ہوئی اور اس میں پانی جمع ہو گیا، اس پانی کو سب مخلوق نے حاصل کیا، جانوروں نے بھی پیا اور انسانوں نے بھی پیا، یہ زمین بھی قابل قدر ہو گئی۔ اور ایک وہ زمین ہے، بارش تو سب پر برابر برسی، لیکن اس زمین نے نہ وہ پانی جذب کیا، نہ اس کو قبول کیا، نہ اس میں کوئی کھیتی اگی، نہ کوئی ہرا بھرا ہوا، وہ ویسی کی ویسی پتھر کی طرح رہ گئی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہی مثال خود ہی تشریف فرما دی، یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے دین الہی میں مہارت حاصل کی اور میری لائی ہوئی ہدایت سے فائدہ اٹھایا، انہوں نے خود علم حاصل کیا، اس پر عمل کیا، دوسروں کو سکھایا، اور ان لوگوں کی مثال ہے
جنہوں نے نہ میری ہدایت قبول کی نہ اس سے کو فائدہ اٹھایا۔ اللہ ہمیں اس محرومی سے بچا لے۔ ایسی سرزمین بن جائیں کہ حضور کی لائی ہوئی شریعت کی جو بارش ہے وہ ہمارے اندر جذب ہو جائے، علم کو پڑھیں، اس سے فائدہ اٹھائیں اور لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ وہ آدمی پتھر ہے جس نے نہ اس علم کو حاصل کیا نہ اس سے فائدہ اٹھایا، وہ پتھر کی طرح ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز جذب نہیں ہوتی، اوپر سے گزر جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت کے عالم دو قسم کے ہیں۔ کیا فرمایا؟ اس میری امت کے عالم دو قسم کے، آپ ماشاءاللہ عالمات میں سے ہو گئی ہیں، مردوں کے لیے بھی یہ نصیحت ہے اور عورتوں کے لیے بھی نصیحت ہے۔ فرمایا ایک وہ جسے خدا نے علم بخشا اور اس نے بے دریغ لوگوں کو سکھایا، اس پر نہ سونا چاندی لیا نہ کوئی بدلہ چاہا، ایسے عالموں کے لیے آسمان کے پرندے، زمین کے چرند، پانی کی مچھلیاں اور کرامن کاتبین بھی دعائیں کرتے ہیں۔ ایسے علماء کے لیے جنہوں نے علم حاصل کیا اور خوب لوگوں میں اس کی محنت کر کے ان کو پہنچایا، یہ بھی امانت ہے نا۔ اس امانت کو دیکھو، امانت یہاں بھی آ گئی، اس امانت کو اللہ کی مخلوق تک پہنچانے کا حق ادا کیا اور اس کے معاوضے میں مال نہیں کھایا، مال اللہ کی رضا کے لیے اس کو پہنچایا۔ اس سے مدرسین اور معلمات یہ خیال نہ کریں کہ تنخواہ لینا جو ہے یہ بھی اسی زمرے میں ہے۔ تنخواہ آپ کو پڑھانے کی نہیں ہے، نہ حدیث کی نہ قرآن پڑھانے کی تنخواہ ہے۔ تنخواہ تو آپ کو ملتی ہے وہ وقت جو آپ یہاں نہ لگائیں، کسی اور جگہ لگائیں تو وہاں سے مالی منفعت ہو سکتی ہے، وہ تو اس وقت کی قیمت آپ کو دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کے دین کے لیے اپنا وقت کیا ہے، تو اپنی معاش کو آپ نے دین کے لیے قربان کیا، تو آپ کی خدمت کرنا اداروں کا فرض ہے۔ یہ صحابہ کرام سے چلی آتی ہے بات۔ اس کے لیے آسمان کے پرند، زمین کے چرند، پانی کی مچھلیاں اور کرامن کاتبین بھی دعا کرتے ہیں۔ اور فرمایا دوسرا وہ ہے جس نے دولت علم اللہ نے جس کو عطا فرمائی مگر اس نے خدا کے بندوں سے بخل کیا، اس پر سونا چاندی لیا، دنیاوی نفع کا خواہش مند ہوا، تو ایسا عالم قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے منہ میں آتشی لگام پڑی ہوگی۔ حدیث کے دوسرے الفاظ میں ایسا ہے کہ جہنم کی آگ کی لگام اس عالم کے منہ میں ہوگی جس نے علم حاصل کیا اور حاصل کرنے کے بعد لوگوں کو نہیں پہنچایا بلکہ بیچا۔ یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، دین بیان بھی کیا تو جھوٹ موٹ، جیسے آج کل ٹی وی پر بیٹھنے والے نالائق، ناہنجار، نام نہاد مفتوڑے، نام نہاد مولوی، نام نہاد سکالر، سیاہ کالر، اندر سے بھی سیاہ باہر سے بھی سیاہ، 20,000 روپے پر ایک تقریر بیچنے والے بدماش امت کو خراب کر رہے ہیں، یہ ان کے لیے ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں، بیٹھ کر غلط تعبیریں کرتے ہیں، غلط تشریحات کرتے ہیں، امت کو گمراہ کرتے ہیں۔ قیامت کے دن ان کا حال یہی ہوگا کہ خدا ان کو لگام ڈالے گا جہنم کی آگ کی۔ تو دوسری نصیحت یہ ہے کہ اس علم کو پڑھا ہے تو زندگی میں فیصلہ کر لو کہ خواہ ایک بچی بھی مل جائے، اپنے قیمتی اوقات میں 1 گھنٹہ اس پر صرف کر کے تمام اوقات کو وزنی بنا لو، جو پڑھا ہے اس پر عمل بھی کرو اور اس کو آگے پھیلاؤ بھی۔ حضرت حسن سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے جانشینوں پر خدا کی رحمت، میرے جانشینوں پر خدا کی رحمت، میرے جانشینوں پر خدا کی رحمت 3 مرتبہ فرمایا۔ صحابہ نے عرض کیا آپ کے جانشین کون ہیں؟ فرمایا جو میری سنت سے محبت رکھتے ہیں اور بندگان خدا کو اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ دین کی تعلیم دینے والے اللہ نے فرمایا، حضور نے فرمایا میرے جانشین ہیں،
یعنی دین کا کام کرنے والے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کام کرنے والے جانشین ہیں، اور دوسری تعلیمات دینے والے پھر ابراہیم لنکن کے جانشین ہیں، اور جتنے بھی یہ قسم کے یونانی بدماش گزرے ان کے جانشین ہیں۔ ہم تو بھائی حضور کی جانشینی کو اللہ کا انعام سمجھتے ہو، اسی کو پورا کرنے پر زندگی گزارنے کا عزم رکھتے ہیں۔ اللہ ہم کو توفیق عطا فرماوے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عالم زمین پر خدا کا امین ہے۔ جس نے علم حاصل کر لیا وہ اللہ کی زمین پر اللہ کے علم کا امین بن گیا۔ اب اس کے ذمہ کہ اس امانت کو مخلوق کے سینوں میں منتقل کرے۔ بس ایک حدیث اور سناتا ہوں اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ فضیلت کی ایک حدیث، سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مقولہ نقل کیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، سینے میں علم کی مثال یہ ہے جیسے اندھیرے گھر میں چراغ۔ اللہ اکبر۔ سینے میں علم کی مثال ایسے ہے جیسے اندھیرے گھر میں چراغ۔ اندھیرے گھر میں چراغ جل جائے تو کیا ہوتا ہے؟ روشنی ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، جس نے قرآن پاک پڑھ لیا اس نے علوم نبویہ کو اپنی پسلیوں میں جگہ دے دی۔ جس کے سینے میں علوم قرآن و حدیث آ گئے تو وہ چراغ جل گیا، ایمان کے نور کا چراغ اور علم کی روشنی کا چراغ اس کے سینے میں جل گیا۔ سیدنا علی کا ایک قول سنا کے اس پہ ختم کرتا ہوں۔ بیٹیوں سے بھی گزارش ہے کہ اس کو خوب دھیان سے سنیں، اور حضرات حاضرین کرام سے بھی درخواست ہے غور سے سن لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا، آپ کا قول ہے علم مال سے بہتر ہے۔ کیا فرمایا؟ علم، اس کو لکھ لو بیٹیاں، اس کو لکھ لیں، یہ بڑا رہنما جملے ہیں سیدنا علی کے۔ فرمایا علم مال سے بہتر ہے، کیونکہ مال کی تمہیں نگہبانی کرنی پڑتی ہے۔ مال پاس آ جائے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے، کیسے چھپائیں، کہاں سنبھالے، پھر کوئی بینک میں جاتا ہے، کوئی کہیں رکھتا ہے، کوئی کہیں رکھتا ہے، پھر جس کو اور کوئی ذریعہ نہیں ملتا نا وہ کہتا ہے سونا گھنو تو گھر پور چھوڑو، چور وہاں بھی پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا علم مال سے بہتر ہے کیونکہ مال کی تمہیں نگہبانی کرنا پڑتی ہے، مگر علم تمہارا نگہبان ہوتا ہے۔ علم کے ذریعے آدمی اپنی نگہبانی کرتا ہے نا، حرام سے بچتا ہے، حلال اختیار کرتا ہے، گناہ کا پتہ چلتا ہے، نیکی کا پتہ چلتا ہے، بدی کا پتہ چلتا ہے، گمراہی کا پتہ چلتا ہے، ہدایت کا پتہ چلتا ہے۔ مال سے تو پتہ نہیں چلتا نا۔ علم آ گیا تو نگران بن گیا، اس نے ہماری ساری زندگی کی نگرانی کر دی۔ ایک ایک چیز علم ہمیں بتاتا ہے۔ کیسا بڑی جملہ ہے کہ مال کی تمہیں نگہبانی کرتی ہے اور علم تمہارا نگہبان ہوتا ہے۔ رضی اللہ عنہ وارضا۔ فرمایا مال خرچ کرنے سے ختم ہو جاتا ہے مگر علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جتنا بیان کرو گے اور پڑھو گے تو آگے بیان کرو گے نا، تو نہیں پڑھو گے تو پھر ٹھس، آگے کچھ بھی نہیں، تو علم بڑھتا ہے۔ مال ایک مرتبہ تو ختم ہو جاتا ہے نا۔ پھر فرمایا علم حاکم ہے اور مال محکوم ہے۔ علم جب آدمی عالم بن جاتا ہے تو وہ حاکم بن جاتا ہے، فیصلے کرتا ہے دین کے مطابق، یہ کام ایسا ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، ایسا نہیں ہے، تو علم حاکم بن گیا۔ اور مال تو محکوم ہے، اس کو تو خرچ کیا جائے گا حکم کے مطابق، اس پر تو حکم لگے گا۔ علم پر تو حکم نہیں لگتا، علم تو حکم دیتا ہے، اور علم کے ذریعے مال کو تقسیم کرو گے تو علم محکوم ہو گیا، مال محکوم ہو گیا۔ فرمایا مالدار چل بسے، مالدار چلا گیا لیکن علم والے زندہ ہیں، رہتی دنیا تک زندہ رہیں گے۔ بے شک ان کے جسم مٹ گئے ہیں مگر ان کے کارنامے کبھی نہیں مٹنے والے۔ اللہ ہمیں علم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ہم ایسے بن جائیں کہ علم کی بنیاد پر ہمارا نام اور کام روشن رہتی دنیا تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وازواجہ واصحابہ واتباعہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرما، یقین کامل نصیب فرما، اخلاص کامل عطا فرما، ہمارے قلوب کو نور معرفت سے منور فرما۔ اے اللہ اپنا وہ علم جو آپ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا اور آپ نے امت کے لیے چھوڑا، ہمیں اس علم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، علم و عمل میں اے اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنے رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان مساجد و مدارس خانقاہوں کو آباد فرما، پڑھنے پڑھانے والوں کی حفاظت فرما، مال جان عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان مدارس و مساجد خانقاہوں میں پڑھنے پڑھانے والوں کی تمام ضروریات کو اپنے خزانہ غیب بے پناہ سے اے اللہ حصہ عطا فرما، بندوبست فرما، غیب سے اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ وہ لوگ تیری رضا کے لیے تیرے دین کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کے بیٹھے، اللہ تو سب چیز سے واقف ہے، اپنے لطف و کرم سے اللہ تمام ضروریات کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما دے۔ جتنی بچیوں نے تیرے پاک پیغمبر کی کتاب پڑھی ہے اور آپ کی کتاب قرآن پاک پڑھی ہے، اللہ ان سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی برکت سے جملہ امور ان کے آسان فرما دے، ظاہری باطنی حفاظت فرما، مال جان عزت آبرو کی حفاظت فرما، زندگی خیر و برکت والی عطا فرما، پریشانیوں سے نجات عطا فرما، اپنے حبیب کے کلام کے صدقے اپنے کلام کے صدقے ہم سب کی پریشانیوں والی زندگی کو ختم فرما، خیر والی زندگی عطا فرما، ہماری اس مجلس کو دعاؤں کو اپنے لطف و کرم سے قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔